الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ بہت عظیم اخلاق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ اگر بدزبان ہوتے سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد لوگ نہیں رہتے، آپ سے بچھڑ جاتے، دور چلے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے آخر میں فرمایا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے حفظے میں رحمت اور شفقت کرنے والا آپ کو بتایا ہے۔ بڑی رحمت اور شفقت آپ کے یہاں رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو وصیت فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کان قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو عقائد، جو اعمال، جو معاملات، جس طرح کی برتاؤ کی چیزیں ذکر کی گئی ہے اس کی مجسم تشریح اور تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کا برتاؤ، آپ کا تعلق اس کی پوری عکاسی کرتا تھا جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اگر ہم خلاصہ بیان کریں کہ اخلاق کیا چیز ہے تو اس کا مطلب سادہ لفظوں میں کہیں کہ برتاؤ اور تعلق۔ یہ برتاؤ اور تعلق ہم اسلامی پیمانے پر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کو عام کیا جائے تو بہت زیادہ عام بات ہو جائے گی، لمبی بات ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اسلامی دائرہ کھینچ لے، اس کے بعد ہم اس کو پیش کریں۔ اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے اخلاق میں سب سے پہلا برتاؤ اپنے خالق ہے۔ اللہ رب العالمین سب کا خالق ہے، سب کا مالک، سب اس کے مخلوق ہیں، سب اس کے مملوک ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی تمام لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے، تمام مخلوق کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب جب میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، مالک میں ہوں، تو معبود کوئی دوسرا کہے تم حق سے تم کو جو حق بھرنے کی ہے اس سے سنو۔ لہٰذا انسان کا سب سے پہلا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے، یہ اس کے اخلاق سے تعلق۔ یہ اخلاق اردو کے اندر مشکل یہ ہے کہ بعض کلمات ایسے ہیں کہ اردو میں جمع بولے جاتے ہیں، مفرد استعمال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی میں سے ایک اخلاق کا لفظ ہے کہ اردو میں خلق بولا ہی نہیں جاتا ہے، اخلاق ہی بولا جاتا ہے، جمع ہی بولا جاتا ہے۔ اور عربی میں خلق اور جمع اخلاق آتی ہے، خلق بھی بولا جاتا ہے، اخلاق بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں سب سے کامل آدمی وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے پیدا ہے۔ اخلاق کا تعلق اللہ سے ہوا کہ ہمارا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ اگر آپ نے کہا ہے کہ تو شوق سے تعلیم میں پڑھو، پاک میں ڈھونڈو، جائز ہے غباروں میں اڑو، کیا سے ڈھونڈو، پر ایک شوہر بن جائے ایسا بھی رہے یار اب اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ مالک ہے، تم مخلوق ہو، اللہ معبود ہے، تم عابد ہو، اس حقیقت کو نہ بھولو۔ تو جو چیز کرنا ہو، جو پڑھنا تمہیں پڑھنا ہو پڑھو، کیا انگریزی پہنچ ہے، ہندی پہنچ ہے، اردو پہنچ ہے، جو مرضی ہو جو کرو، اس طرح کی چیز ہے، لیکن اپنی حیثیت کو نہ بھولو۔ ایک ایسا نہ ہوگا کہ آدمی پڑھتے پڑھتے ناجنیت میں آ کر کے کہے کہ کوئی نہیں رہی ہے، کوئی خالصی نہیں ہے، اپنے بچے اپنے لیے کائنات پیدا ہو گئی ہے، کبھی تو ہو جائے یا کہیں اور کچھ ہونے لگے، اس طرح کی چیزیں نہ آئے تمہارے یہاں۔ تم اس حقیقت کو سمجھو کہ تمہارا ایک مالک ہے، تم مخلوق ہو، تم عابد ہو، اللہ تمہارا معبود ہے، یہ تمہیں ذہن نشین ہے۔ لہٰذا ہمارا پہلا تعلق ہوا کہ اپنے رب کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اگر رب مانتے ہیں تو معبود بھی وہی ہوگا، اور معبود وہ ہوگا جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، سارے احکام دینے والا ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے تمام امر ہے، جس کے لیے جو امر کرے اور تمام طرح کی پیدائی جو بھی چیزیں مخلوق ہے وہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوامر ہی یہاں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کرنے کے لیے اپنے مخلوق سے، اسی کو کرنا ہے، تب تو ہم اپنے اللہ سے صحیح اخلاق کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر ہمارا تعلق اس سے ہٹ کر کے ہوا تو ہمارا اپنے اللہ سے تعلق اچھا نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سابقہ پڑتا ہے ماں سے اور باپ سے پڑتا ہے، انسان کا محبت سے تعلق، اللہ سے تعلق بھی عمر بہت لمبی کہانی ہے، سمندر میں ستو سانچے کی طرح سے ہے، لہذا اس کو سمندر ہی کہا جائے گا۔ تو اپنے والدین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ماں کے ساتھ تعلق حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، آپ سب اکثر جانتے ہیں کہ ماں کا جو اپنے بچے کے اوپر حق ہے، اس کے بچے کے اوپر حق ہے کہ ماں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ میرا حق تو اس نے کہا کہ رسول اللہ کے رسول میرے صحبت کا سب سے زیادہ مستحق، حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے کہا اردو، اور پھر پوچھا کہ کہا اردو، پھر پوچھا کہ کہا اردو، 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر باپ کا ذکر کیا اور کہا اللہ کا آنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو قریب لوگ ہو ان کا یہ ہے تعلقات کا، یہ ہے برتاؤ کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا۔ تو اچھا برتاؤ کرنے کا معاملہ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، یعنی انسانوں کے ساتھ، انسانوں کے سب سے پہلے ماں باپ، اس کے بعد پھر پھر ارحام اور تعلقات والے دوست احباب، طرح طرح کے رشتے دار، ملاقاتی مبارکی، سب کے ساتھ یہ اچھا سلوک۔ ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اجازت چاہا آپ کے گھر میں آنے کے لیے، تو آپ نے یہ اپنے خاندان کا بڑا آدمی ہے کہ اجازت آنے کی آیا ہوا، اور روایتوں میں بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ اللہ بن حافظ صاحب تھے یا نہیں تھے، تو ان میں سے جو لوگ اس طرح کے تھے آرامی اور بدنی انداز کے، وہ لوگ طرح طرح کی چیزیں کرتے رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کے اخلاق کا معاملہ بہت پیچیدہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں تو ذکر کیا کہ یہ بد اخلاق آدمی ہے، لیکن جب وہ آیا تو بڑے اتفاق انداز میں ملے، بڑے ہزار پچاس انداز میں بہت خوشنودی کا ہنسمکھ ہو کر کے اس سے باتیں کی۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا یہ اور کیا ایسا؟ تو آپ نے کہا مطلب اتنی فحاشت، مجھے کب فحاش پایا ہے، یعنی بد اخلاق کب پایا مجھے؟ تو بد اخلاقی یہ کسی بھی متعارف آدمی، کوئی بھی آنے والا ہو، بولنے والا ہو، اس کے ساتھ سلوک اچھے انداز کا ہونا چاہیے، اس سے عجیب خوشی کے ساتھ ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ سب لوگوں کو دے کر کے خوش کر سکے، لیکن اپنے اخلاق کے لیے سب کو خوش رکھے، یعنی اخلاق میں ملے، ہنسمکھ ہو کر کے ملے، جس سے بھی ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تو مجھے تو مسکرا دیتے۔ یہ حکم ہے کہ آدمی کو دیکھے تو مسکرا کرتے، تو یہ انداز ہونا چاہیے اپنے ہمجنسوں کے ساتھ، یعنی ہم میں سے جو انسان ہے، انسان کا انسان سے تعلق اختیار ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو انسانوں کے علاوہ اور لوگ ہیں جیسے حیوانات ہیں، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ایک واقعے سے آپ کو سمجھیے ایک معاملے کو کہ ایک اونٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ گزر رہا ہے، آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے کھانا دانا نہیں دیتا۔ تو اونٹ کا حق، جانور کا حق یہ ہے کہ اس کو کھانا دانا دیا جائے، اس کو صحیح اس کے ساتھ صحیح۔ آپ کو بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی جانیاں تھی اور پیاس لگی ہوئی تھی، ایک کنویں کے پاس جا کر کے اس نے پانی پیا اور اس کے بعد ایک کتے کو دیکھا کہ وہاں آ کر کے وہ چاٹ کھا رہا ہے، بےتابی کے حالت میں ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس نے جو اپنے یہاں محسوس کیا تھا، جو پیاس محسوس کی تھی، اسی پیاس کو اس نے سوچا کہ یہ بھی عجیب پیاسا ہوگا جیسے میں پیاسی تھی، اس کو بھی پانی پلا دیا، نکال کر کے دوپٹہ سے باندھ کر کے نکال کر کے اسے دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی بخشش کری۔ یعنی وہ معاہدہ تھی، مشرکہ نہیں تھی، ایمان والی تھی، لیکن زناکار زیادہ اس کو تو زناکاری کی وجہ سے اس کے اوپر سزا ہوگی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ غریب مسلم نے ایمان مسلم کے اندر کہا ہے کہ کیسی چھوٹی اور نیکی ان سے ہر چیزیں جہاں رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانا ہے۔ یہ کی حدیث کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھی کتاب ہے، بڑی بہترین حدیثوں کا اور یہ ترجمہ اس کے شیئر میں کیا ہے۔ اس زمانے میں سب سے پہلا ایڈیشن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کسی کلکتہ سے سب سے پہلا ایڈیشن اور اس کے بعد جو آواز ہو کچھ شائع ہوئی ہے دیوان مجھے کا وہ حصہ جو طریقے جہاں سے شائع ہوا تھا وہ بہت بڑا سب سے پرانا کوئی۔ تو اس طرح سے غیر یعنی حیوانات کے ساتھ حیوانات سے سلوک کا دو واقعات اس طرح معلوم ہوا کہ حیوانات کے ساتھ بھی ہمارا سلوک و برتاؤ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ایسے ہی نباتات کے ساتھ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا کے اوپر حملہ آور ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ نے وہاں کے درختوں کو کاٹا، یعنی کھجوروں کے درختوں کو، اور اس سے پہلے ایسا سلوک نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہودیوں نے مناسبوں نے اس پر بہتان کیا کہ دیکھیے یہ ہر بڑے درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اجازت اس کی دے دی ہے، اور یہ اور کیا ہے آدمی لوگ مطلب یہ ہے کہ تم جو درخت کاٹ رہے ہو یا اس کو چھوڑ دیتے ہو، حافظ نہیں ہوں، اس لیے میں حافظ صاحب سے چاہتا ہوں تم صحیح آئے نہیں ہے وہاں ادا تم نیتی ہوگا اللہ کے حکم سے درخت کو کاٹا ہے تو اللہ کے حکم سے، اور چھوڑا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ پہلے چھوڑے ہوئے تھے، نہیں کاٹتے تھے درختوں کو، آج ان لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرنے کے لیے، ان لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان لوگوں کو اوپر کیا ہے ان کو واسطہ کرنے کے لیے آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ ان کے جو لگائے ہوئے تھے پیڑ پودے ان سب کو آپ تحقیق کر رہے ہیں، سب کو کاٹ رہے ہیں، تو اس سے ان کو گھبراہٹ پیدا ہو۔ یہ کرنے کے لیے اللہ نے اجازت، دونوں کام کو آپ مل کے اللہ کی اجازت
اصل کیا ہے؟ پودے لگائے جائیں، پودے لگائے جائیں۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور کسی کے ہاتھ کے اندر پودا ہوگا تو بھی وہ لگا دے، دیکھے نہیں، پودا لگا۔ یہ پودے کے لگانے کا ذکر ہے، اور ہرے بھرے درختوں کو کاٹ کر یہ مسلمان کا سوا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی حاجت ہو، ضرورت ہو تب وہ ایسا کام کرے گا۔ تو بے ضرورت کوئی چیز بھی کی جائے، ایسے ہی حرکت کا مسئلہ ہے۔ اب آپ حضرت میں یہ بھی لے لیجیے، شہید کے اندر آیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو گوشت کھانا ہو تب تو اس چڑیا کو مارے یا جانور کو ذبح کرے، لیکن اگر اس کا کھانا نہ مقصود ہو، دیکھنا مقصود ہو تو ایسا کرنا ہے، یعنی اس کو بہت جھٹے چھوڑ۔ تو یہ انداز ہے کیا حیوانات کے ساتھ، نباتات کے ساتھ، جمادات کے ساتھ بھی جمادات میں بہت طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے پانی ہے، پانی کا استعمال کتنا ہم لوگ کرتے ہیں؟ ایک لوٹے میں پانی، ایک لوٹے پانی کے اندر ایک لیٹر پانی کے اندر 2 آدمی 3 آدمی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن 1 لیٹر نہیں، 1 بالٹی پانی میں 10 لیٹر پانی ایک آدمی گرا دیتا ہے، 10 لیٹر پانی ایک آدمی کرنے میں گرا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کی ناقدری ہے، لہٰذا دوسرے کی چیزوں میں ہمیں سب میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا حکم حکم کیا چاہتا ہے کہ ہم پانی اس مقدار میں استعمال کریں، اس مقدار میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تاکہ اس کا بچاؤ ہو سکے۔ اسی طرح سے کھانا پینا ہے، جتنے کھانے جتنا کھایا جاتا ہے اس سے زیادہ پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے بداخلاقی کا مظہر ہے۔ کچھ لوگ اپنے ساتھ یہ جاسوسی کرتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کے ساتھ جاسوسی کرتے ہیں۔ تو تمام چیزوں میں یہ ہے دیکھ کر کے کہ ہمارا اپنے سے تعلق، اپنے نفس سے تعلق، اسی طرح سے دوسروں سے تعلق، نفس سے تعلق اور مخلوقات سے تعلق ہمارا اچھے انداز کا ہوگا، تب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رسول اللہ ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین ہوتا ہے، تب ہم جا کر کے اس کو کی حد تک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ ہوگا۔